السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو کی تیسری کتاب کا ایک اور سبق پڑھیں گے، تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کہ کس طریقے سے نبوت کی شروعات ہوئی، اور جب نبی بنائے گئے لوگوں کو سمجھایا تو پھر سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی اور یہ کہا کہ اپنے بچوں کو، بھتیجے کو سمجھا لو، اگر یہ نہیں مانتے تو اسی صورت میں ہم ان سے لڑائی جھگڑا کریں گے اور اسے سزائیں بھی دیں گے۔ چنانچہ پھر بات کیا ہوئی، آگے پڑھتے ہیں ابو طالب کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مطلب ایک مرتبہ، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مکہ والوں نے مشورہ کر کے، ایڈوائز کہتے ہیں مشورہ کو، مشورہ کر کے آپ سے کہلا بھیجا کہ تم بڑے بزرگ ہو، یعنی بڑے ہو، گریٹ ہو، بزرگ مانے گریٹ، ہماری قوم میں بہت عزت رکھتے ہو، یعنی تمہاری بہت رسپیکٹ ہے، عزت مانے رسپیکٹ، ہماری قوم میں بہت عزت رکھتے ہو، مگر افسوس کہ ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، یعنی ہمارے معبودوں کی، مورتیوں کی تم کیا کرتے ہو؟ مذمت کرتے ہو، اسے برا بھلا کہتے ہو۔ افسوس کہ ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، ہمیں ان کی پوجا سے ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو، اور اسی سبب سے تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، مطلب الگ الگ کر دیا، تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، یعنی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، تم نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ، خواہش لکھا جاتا ہے اور خواہش پڑھتے ہیں، واو کی آواز سائلنٹ رہتی ہے، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے پاس بہت سا مال اور نعمت جمع ہو جائے، یعنی بہت ساری چیزیں، نعمت جمع ہو جائے اور تم بڑے دولت مند بن جاؤ، تو ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو، لالچ بھی دیا مال کا کہ یہ سب کام کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں دولت مند بنا دیتا ہوں، رچ بنا دیتا ہوں، اور اگر تمہارا یہ منشا ہے، مطلب ہے، منشا کے معنی مطلب، منشا ہے کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں، بادشاہ مانے کے آتے ہیں کنگ، کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں، تو اس بات پر بھی راضی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے جس کے سبب سے تم ایسی باتیں کرتے ہو، تو ہم علاج کرنے کو تیار ہیں،
یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں دولت مند بھی بنا دیں گے، اور اگر ذہنی مریض ہو، پریشان ہو، تو اس صورت میں تمہارا علاج بھی ہم کر دیں گے۔ آپ نے جواب دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہ میں دولت کا بھوکا ہوں اور نہ بادشاہی کا خواہاں، یعنی نہ ہی بادشاہی مجھے چاہیے، خواہاں کے مطلب آتا ہے چاہنے والا، اور نہ بادشاہی کا خواہاں۔ دیکھیے خواہاں لکھا جاتا ہے، خواہاں پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے۔ نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی لالچ، میں تو خدا کا رسول ہوں۔ رسول کہتے ہیں میسنجر آف گاڈ ہوں، اور اس واسطے آیا ہوں، یعنی اس لیے آیا ہوں، اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ عذاب مطلب پنشمنٹ۔ اس کی مہربانیوں کی خوشخبری سناؤں۔ خوشخبری کہتے ہیں اچھی خبر کو۔ اگر مہربانی کہتے ہیں المائٹی۔ اگر تم نے میرا کہنا مانا تو اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی خوشی، آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی، اور آخرت میں بھی خوشی دیکھو گے۔ اور اگر تم نے میری ایڈوائس، میری نصیحتوں کو نہ مانا اور مجھے جھوٹا جانا، تو میں تمہاری اس زیادتی پر صبر کروں گا اور تمہارا معاملہ اپنے خدائے پاک پر چھوڑ دوں گا، اور وہ میری تمہاری باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ جو کتاب میں تمہیں سناتا ہوں وہ خدائے رحمان اور رحیم کی دی ہوئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے جو تمہاری زبان ہے، یعنی تمہاری لینگویج ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس میں اس شخص کے واسطے خوشخبری ہے جو اسے مانے اور جو اسے نہ مانے، اسے یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہیترے مطلب بہت آدمی اس سے منہ موڑتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے، اس کو نہیں سنتے، اس کے حکموں پر نہیں چلتے، حکموں آرڈرز۔ ان پر افسوس ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور خدائے تعالی نہیں مانتے۔ خدائے تعالی کو ہونا چاہیے تھا یہاں پر، اور خدائے تعالی نہیں مانتے، یعنی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے مگر
یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے وہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تم نے سنا، اب تم جو چاہو سو کرو، تمہیں اختیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا کہ تم اگر میری بات نہیں ماننا چاہتے اور یہ دولت کی لالچ جو تم ہمیں دے رہے ہو کہ تم ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور تو ہم تم کو دولت دیں گے، عزت دیں گے، شہرت دیں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تو میں لالچ کے واسطے یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، میں اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اس لیے یہ بات تمہیں سے کہہ رہا ہوں۔ اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، جو عربی میں ہے اور عربی تم جانتے ہو، اس لیے کہ عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، کہا کہ تم عربی جانتے ہو اور اس کو سمجھ کر کے تم پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر تم میں سے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اچھائی ہے اور وہ اس دنیا میں بھی اچھا رہے گا، زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی اسے جنت ملے گی۔ لیکن اگر جو نہیں ماننا چاہتا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے جو میں نے کہہ دیا اور تم نے سن لیا، اب اگر چاہتے ہو تو عمل کرو اور نہیں چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے عمل نہ کرو۔ تو اس کے آگے کیا بات ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے دن۔ تو یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے چلیں اور سمجھتے چلیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اردو لکھائی کی زبانی مشق میں کراتا ہوں اپنے چینل پر، تو آپ اسے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، جسے اردو نہ آتی ہو لکھنا اور وہ زبانی نہ لکھ سکتے ہوں تو ان کے لیے وہ ویڈیو بہت یوزفل رہے گی اور بہت جلد انشاءاللہ اسے اردو آ جائے گی۔ اس لیے کہ میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ اپنے بچوں پر اور اپنے اسٹوڈنٹس پر کیا ہے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اردو لکھنے کے قابل ہو گئے اور بہت جلد ہو گئے۔ تو آپ بھی ضرور اس کام کو کریں اور ضرور ہمارے چینل کو دیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔